کر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی-القعدہ کا ماہ مقدس اپنے اختتام کی طرف رواں ہے اور ذی الحج کا ماہ مقدس ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ذی الحج یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہ عظیم قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی، اور اسی کی نسبت سے قیامت تک لوگ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کی ابتدا ہی آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، اور قابیل اور حابیل کا واقعہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے، اور ان دونوں کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اور وہ قربانی کا معاملہ کیا تھا کہ روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کی جو قربانی پیش کی گئی، تو ان قربانیوں میں سے ایک قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسری کو قبول نہ کیا۔ طویل واقعہ ہے، لیکن مختصر آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت قربانی کی قبولیت کا جو دار و مدار تھا وہ آسمان سے ایک آگ اترتی، اور جو قربانی کے لیے جو کچھ بھی پیش کیا جاتا وہ اسے کھا لیتی، جلا دیتی، اور اگر آسمان سے آگ نہ اترے اور اس جانور اس چیز کو جلا نہ دے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے قابیل اور حابیل کی قربانی میں ایک قربانی کو قبول کیا حابیل کی، اور قابیل کی قربانی کو ہٹا دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس دور کے مطابق قربانی کی جاتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور کوئی نبی جیسے جیسے آتے گئے وہ ان کے دور میں انہی کے مطابق قربانی کو پیش کیا جاتا اور قربانی کا حکم دیا جاتا تھا۔ اسی طرح پچھلی قوموں میں جو آسمانی صحیفے یا کتابیں یا آسمانی جو نہیں تھے، تو ان کی بھی مذہب کے اندر قربانی کو پیش کیا جاتا۔ ہندو مذہب کے اندر بھی قربانی کا تصور موجود ہے، وہ اپنے بھگوانوں کے ناموں پر بھیڑ چڑھاتے ہیں، انسانوں کو بھی بھیڑ چڑھاتے ہیں، جانوروں کو بھیڑ چڑھاتے ہیں، تو ایک تصور ہے۔ چائنیز جو غیر مسلم ہیں، جو دہلی ہیں، ان کے ہاں بھی ایک کنسیپٹ قربانی کا ہے کہ وہ شراب کی صورت میں، تو ہر اہل یونان کو دیکھا جائے تو اس طرح جتنی بھی اقوام کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر قربانی کا تصور کسی نہ کسی طور پہ موجود ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر جا بجا موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہوں۔ وہ خواب تھا، اور یاد رکھنا کہ انبیاء کے خواب سچے ہیں، اور خوابوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک طویل علم رکھتا ہے، لیکن مختصر بات کر کے آگے جاؤں گا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو
میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ تو وہ قربانی کا تصور تھا۔ تو آپ نے مسلسل جب خواب آئے تو آپ نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا کہ میں تمہاری قربانی پیش کرتا ہوں۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو میں اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک طویل ذکر قربانی کے متعلق احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے، حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابیکم لسنتی ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ کس کا؟ خلیل کا معنی دوست ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، دوست۔ کسی کو کیا بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، داؤد علیہ السلام کا لقب، الگ الگ لقب اللہ رب العزت نے نجی اللہ کا لقب داؤد علیہ السلام کو دیا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیل اللہ کا لقب اللہ نے عطا کیا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا کہ دوست کیوں کہا؟ یہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے، اتنی محبت شاید کوئی بھی نہ کرتا ہو جتنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ آپ محبت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی بے شمار نعمتیں آپ کو عطا کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بے شمار مال عطا کیا، بکریوں کے ریوڑ، اور کہا کہ 5000 ریوڑ تھے۔ کتنے؟ 5000 بکریوں کے ریوڑ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے۔ اور ایک ریوڑ میں، ایک جو ریوڑ تھا اس میں 5000 بکریاں، اور ایک روایت 50,000 بھی ہے کہ ایک ریوڑ میں 5 سے 50,000 بکریاں تھیں، اور اللہ نے 50,000، اس کم و بیش اس سے زیادہ کم، اس مقدار میں اللہ نے آپ کو ریوڑ جانور مال عطا کیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح تحلیل آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو جب خلیل کا لقب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تو فرشتوں نے رب تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے وہ بھی دوست بنے گا، اتنا مال اگر کسی اور کے پاس بھی ہو وہ بھی تیرا دوست بننے کے لیے تیار ہوگا۔ جتنا مال تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، یہ تو کسی کے پاس ہو تو وہ تو تیرا ذکر بھی کرے گا، تیرا نام بھی لے گا، تیری بات بھی کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ مال اس کے پاس ختم ہو جائے اور پھر یہ تیرا ذکر کرے، تیری بات کرے، تو پھر ہم جانیں گے کہ یہ خلیل کا لقب دوستی کا حق بھی رکھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آزمائش کر لو۔ ایک آزمائش تو آخر میں اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی، اور یہ شروع کی معاملات ہیں کہ جب آپ کو فرشتوں نے کہا کہ یہ مال کی وجہ سے آپ کے خلیل ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں آزما بھی لو۔ تو ایک فرشتہ انسانی روپ میں زمین پر آیا اور اس نے آ کر اللہ رب العزت کا نام لینا شروع کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کا نام لینا شروع کیا، اللہ کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتے کی زبان سے اللہ کے نام کو سنا تو آپ کو بہت سرور آیا، بہت لذت آئی، بہت کیف اور مستی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آپ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ لفظ انسان کی روح تک سرشار کر جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ جب آپ آئے تو خاموش ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اسے کہا کہ پھر نام لے میرے رب کا۔ کہا کیوں لوں؟ کہا نہیں، مجھے بہت سکون ملا تھا، بہت مزہ آیا، بہت سرور ملا۔ تو کہا کہ نہیں اب میں نہیں لوں گا۔ کہا کیسے لے؟ کہا تو پہلے تو میں اللہ کے لیے لیتا تھا، اب جب آپ کوئی بات بولیں گے اور میں اسے پورا کروں گا اس کا معاوضہ لوں گا، پیسے لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح کر، یہ میرے جتنے ریوڑ ہیں ان میں سے آدھے ریوڑ لے لے اور میرے رب کے نام کو مجھے سنا۔ اس نے پھر اللہ کا نام لیا اور آدھا ریوڑ لے لیا، اور یہاں تک کہ پھر وہ آپ اس مستی میں، اس نام کی لذت میں گم ہو گئے، اور یہاں تک کہ پھر جب کچھ لمحے گزرے وہ آدھا ریوڑ کا مالک وہ شخص ہوا جو فرشتہ انسانی صورت میں تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ بیدار ہوا، آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا پھر مجھے معاوضہ دو۔ کہا میرا باقی جو ریوڑ ہے وہ بھی تو لے لے۔
اور یہاں تک کہ 5,000 ریوڑ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیے، اور اللہ کے نام کو سننا انہیں پسند تھا۔ اور جب وہ 5,000 ریوڑ مکمل ہو چکے اور پھر کچھ لمحے گزرے اور کہا کہ پھر اللہ کا، اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو اتنا ریوڑ ہے نا، اس کا کوئی نگہبانی کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھنا ہوگا، میں تیرا مزدوری کروں گا، تو مجھے پیسے نہیں دینا، لیکن میرا تنخواہ یہ ہوگی کہ تو اللہ کا نام مجھے سنانا۔ اور پھر جب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، گم ہو گئے اس نام میں، اور پھر اس کے ساتھ چلنے لگے کہ ہاں تو میرا مالک ہے، میں تیرے ریوڑوں کی نگہداشت کروں گا۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ واپس لے لو، یہ مجھے اس کی حاجت نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ تھا، میں تو یہ اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ شاید مال کی وجہ سے میرا نام لیتا ہے، آپ نے سارا مال اللہ کے 2 ناموں پہ مجھے دے دیا، تو میں جان گیا کہ آپ کی محبت جو ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں ہے، محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ پورا مال اللہ کی راہ میں کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا۔ تو یاد رکھنا کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ کا لقب دیا، اس سے پہلے آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، آگ میں نہیں پھینکا گیا۔ کتنے دنوں تک آپ کو آگ کے لیے جو آگ تیار کی تھی وہ کتنے دنوں تک وہ جلتی رہی، اور آخر میں آگ میں ڈالا جانے لگا تو آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دی۔ طویل واقعہ موجود ہے قرآن پاک کا، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، تو قرآن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر۔ یعنی آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب رب کا حکم آئے تو اس کے اندر وہ خاصیت ہی ختم ہوتی ہے، جلانے والی ہوتی ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی مکمل تاریخ ہے، اور ان کا ایک مسلسل جد و جہد اللہ کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے، انہوں نے جو تبلیغ دین کی، اللہ کا پیغام بادشاہ تک پہنچایا، عام لوگوں تک پہنچایا، اور انہوں نے بتایا کہ جو تم کرتے ہو وہ حق نہیں ہے، حق وہی ہے کہ جو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور پھر اللہ رب العزت نے قربانی کو اپنی نشانی بھی کہا، قربانی کا جانور رب کی نشانی ہے، قربانی کی جو چیزیں، قربانی کے ایام رب کی نشانیاں ہیں، تو اس لیے رب تعالیٰ نے جو قربانی کا جانور لے، یہ اس جانور کو لے کر وہ اس کی نگہداشت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی خدمت کرے، کیونکہ روز قیامت وہ اس کی سواری بنے گا۔ کیا بنے گا؟ سواری بنے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور قربانی نہیں کر سکتا، اس کی بات نہیں ہے، اور جو استطاعت رکھنے کے بعد، طاقت رکھنے کے بعد، مال رکھنے کے بعد بھی قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا میرا اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ آج کئی طرح کے لوگ ہمارے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، وہ کہنے لگے کہ جتنے پیسے تم خرچ کرتے ہو کسی جانوروں کے اوپر، اتنا کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کی مدد کر لو بھائی، اتنے لازمی ہے کہ سارے قربانی کریں۔ یاد رکھنا جب بندے پہ کوئی چیز لازم ہو تو پھر لازم ہی ہوتا ہے، جب کسی پہ قربانی واجب ہو جائے پھر وہ کچھ اور کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اسے ثواب تب ملے گا جب اس واجب کو پورا کرے۔ اور علماء نے لکھا کہ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرطیں، کتنی؟ 4 شرائط جس کے اندر ہوگی تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ پہلی شرط وہ مسلمان ہو، کافر قربانی نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط وہ مقیم ہو، مسافر قربانی نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط وہ صاحب نصاب ہو، کہ جس کے پاس اتنا مال ہو، جو صاحب نصاب کی شرطیں زکوٰۃ کے لیے ہوتی ہیں وہی صاحب نصاب کی شرطیں قربانی کے لیے ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ وہ بالغ ہو، نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو جب 4 شرطیں کسی کے اندر موجود ہوں، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور مالک نصاب ہونا، اور چوتھا بالغ ہونا، اب وہ قربانی نہیں کرتا، اس پہ قربانی فرض ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کا پھر کوئی صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، کوئی خیرات بھی اللہ قبول نہیں کرتا، پھر وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سال کے بعد تو قربانی کا دن آتا ہے، یہ ایام ہے، خاص ایام، اور یہ کفار کی سازش ہے کہ اس سے بھی ہم بیگانہ ہو جائیں۔ کہا کسی غریب کی مدد کرو، اسلام کہتا ہے غریب کی مدد کرو، تمہیں منع نہیں، لیکن جو رب کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ کوئی بندہ بولے کہ نہیں، بندہ کیا نام ہے مسجد نہ بنا کسی غریب کی مدد کر لے، تو مسجد تو لازمی ہے، مسجد ہوگی تو عبادت ہوگی، تو کسی غریب کی مدد کرنا وہ ہم پہ لازم ہے، مستحق کی مدد کرنا ہم پہ لازم ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہ روز قیامت یہ تمہاری سواری بنے گا، تم اس پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوگی۔
تو کہا کہ کیسا جانور قربان کیا جائے؟ تو پھر دیکھیں کہ جتنا اچھا ہوگا اتنا جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، اور جو نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا، قرآن کی تلاوت، تو وہ بڑی اچھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے پاس ایک کوئی شخص گزرا، تو انہوں نے اس کو سنانے کے لیے، چلو یہ سن رہا ہے، یہ سنے گا، تو اچھی آواز میں وہ جب تک وہ گزر رہا تھا اس سے اور اچھی آواز میں قرآن پڑھا، اور پھر وہ اپنی تلاوت کرنے لگے۔ خواب میں دیکھا نا، خواب میں رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھ رہے تھے وہ سونے کے الفاظ میں لکھا تھا۔ کس طرح؟ وہ سونے کے الفاظ میں لکھا ہوا قرآن پاک نظر آ رہا تھا کہ یہ جو کل آپ تلاوت کر رہے تھے، لیکن اس میں کچھ 3-4 آیتیں غائب تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو پوری سورت پڑھی ہے اور میں نے ساری سورت پڑھی ہے، لیکن یہ 4 آیتیں کہاں چلی گئی؟ کہا کہ جو ساری سورت تو پڑھ رہا تھا وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، وہ جو 3-4 آیتیں پڑھی تھی وہ تو نے بندے کے لیے پڑھی تھی کہ بندہ سن رہا ہے، تو اللہ نے اس کا اجر ہی ختم کر دی۔ جب اللہ نے قبول ہی نہیں کیا تو دکھانا کیا؟ تو کہا کہ جو سونے سے لکھا ہوا تھا وہ رب کے لیے تھا، رب تعالیٰ نے اس کو یہ بتایا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں قربانی کے اندر بھی شیطان ہمیں خراب کرتا ہے، اور کیسے خراب کرتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ان کا ایک مرید تھا۔ مرید شیطان کس طرح بہکاتا ہے بندے کو۔ ان کا ایک مرید تھا، تو وہ ان سے ملانا چھوڑا۔ آپ کو پتہ لگا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو کہ آپ کا مرید ایک جو ہے وہ بہت پہنچ گیا، بہت اعلیٰ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بلاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں خود کامل ہو چکا ہوں۔ کیا ہو چکا ہوں؟ میں بہت خود اعلیٰ ہو چکا ہوں، آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرید یا پیر یا شیخ یا استاد یہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں، یہ خدا نہیں ہوتے، یہ تربیت کے لیے ہوتی ہے، سکھانا ہوتا ہے، اس کی لوگوں کو منزل کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک عجیب ظلم ہے، تو یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں بس جو ہو گیا نانا، یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے، وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ تو جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، تو وہ بڑا پہنچ گیا۔ یاد رکھنا کہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے باپ سے بڑا نہیں ہوتا۔ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا مقام صوفیہ فرماتے ہیں ایسے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اندر، اللہ کے نیک ولیوں کے اندر اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند رکھا ہے کہ جیسے سارے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، ایسے سارے ولیوں میں جنید بغدادی کا مقام اللہ نے عطا کیا۔ تو آپ کے مرید تھا، آپ کو پتہ لگا تو آپ نے اس کے پاس گئے، وہ در شفقت ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کہ تم کیوں نہیں آتے خانقاہ میں؟ کہا کہ بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ضرورت؟ کہا بس اب میں خود بہت اعلیٰ ہو چکا ہوں۔ کہا کتنے اعلیٰ ہو گئے؟ کہا کہ رات کو روزانہ براق آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ براق جو جانور ہے جو حضور کی سواری بنا تھا، تو کہا رات کو میرے لیے وہ براق آتا ہے، میں اس پہ سوار ہوتا ہوں، جنت کی سیر کرتا ہوں، جنت کی عجائبات دیکھتا ہوں، پھر واپس رات میں واپس آ جاتا ہوں۔ اے جنید کیا تیرے پاس بھی آتا ہے وہ؟ ہاں فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان انسان کو تقوی کے اندر اتنا اعلیٰ کر لیتا ہے، تو پھر یہ مقام بھی آتا ہے انسان کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کہ اب جب براق آئے تو جب تجھے وہ فرشتے لے کے جائیں وہاں پر، اور جا کر تو وہاں پہنچے تو یاد رکھنا کہ وہاں تھوڑا تو لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، بسم اللہ بھی پڑھ لینا، اعوذ باللہ بھی پڑھ لینا۔ اس نے کہا ہاں کوئی کام ہو تو بتا دینا جنید بغدادی، میں تیرے مسئلے حل کر لوں گا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک کسی شاعر نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ کہا کہ جن کو تربیت تھی وہ خدائی منصب پہ لے، کہا کہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج وہ بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو جائے نا تو وہ جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ابھی آخری گمراہی کی طرف جانے والا ہے۔ آپ فرمایا کہ جب تو جائے تو وہاں لا حول پڑھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہو تو بتا دینا، جنت کی کوئی نعمت چاہیے ہو تو بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ آپ جب رات کو فرشتے آئے اس کے لیے براق سواری لائی، اور لانے کے بعد جب اس پہ سوار ہوا اور جب وہ آسمانوں پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں کی نعمتیں کھانے لگا، دیکھنے لگا، وہاں عجائبات کو دیکھنے لگا، تو اپنے شیخ کی بات نہیں مان رہا تھا، شیخ تو تھے، وہ بات ان کے ذہن میں اس کے آئی کہ لا حول پڑھ لینا، لا حول ولا قوت پڑھ لینا، اعوذ باللہ پڑھ لینا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اچانک دھماکہ ہوا، وہ فرشتے بھاگ گئے، وہ براق گم ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، گندگی تھی، ڈھیر تھا۔ اس نے کہا کہ میرا براق کہاں گیا، میری سیر، میرے فرشتے کہاں گئے؟
تو فرشتے جو تھے وہ فرشتے تھوڑی تھے، وہ شیطان تھا جو اسے گمراہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا بدبخت کون سا بزرگ، کون سی جنت، کون سی گمراہ، ہم تو شیطان ہیں۔ تو جنید بغدادی کے پاس بہت جا رہا تھا، ہم نے سوچا تجھے خراب کر لیں، وہاں جاتا ہے تو کہیں جنتی نہ ہو جائے، تجھے ہم نے اس لیے یہاں گھما کے رکھا ان خیالوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر کہ تو اس یہاں گھومے گا، سمجھے گا میں بہت پہنچ گیا۔ یاد رکھنا کسی بڑے کے بغیر کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، جب تک کسی بڑے کی سرپرستی نہ ہو۔ یاد رکھنا بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی بڑا ہوتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا کہ انسان مرتے دم تک اس وقت تک بڑا نہیں بن سکتا جب اس کے پیچھے کوئی کامل بڑا نہ ہو۔ جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بڑا بن سکتا نہیں۔ شیطان اسے اچک لیتا ہے، شیطان اسے خراب کر لیتا ہے، شیطان اسے دھوکے میں ڈال لیتا ہے۔ کہا کہ یہ غلاظت، یہ گندگی، یہ نعمتیں میں دیکھتا تھا، کہا یہ نعمتیں نہیں ہیں، ہم تو تجھے بیکانے کے، تو نے لا اولا بڑا ہمارا پھول کھل گیا۔ اگر وہ جنید بغدادی نہ آتے اور تو اسی خوش فہمی میں مر جاتا تو تیرا ٹھکانہ کیا تھا؟ جہنم تھا۔ تو یاد رکھنا کہ ہمیں چاہیے کہ صوفیاء کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت کا جب سنگت ہوگی تو اس وقت ہم پر آسانی اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ نہیں ہم خود ہی کر لیں تو یاد رکھنا یہ کبھی ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے خانقاہ جو ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ بہت لوگوں کے ساتھ فیصلے کرتے ہو، بہت اللہ آپ کو فتح عطا کرتا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ عرصہ شیخ ابو الحسن خرقانی کی صحبت اختیار کی تھی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہا کہ میں ان کی صحبت میں رہا تو رب تعالیٰ نے میرا ذہن بھی کھول لیا، میرے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولے، فتح کے راستے بھی اللہ نے کھول دیے۔ تو کہا کیسے؟ کہا کہ میں شیخ ابو الحسن علیہ الرحمہ کی جب ان کی دور تھا تو میں نے اپنے خدام کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ، اور ان کو بلا کے لاؤ۔ تو جب لوگ گئے ان کو بلانے کے لیے، کہا کہ تمہیں بادشاہ بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کام کس سے؟ بزرگ تھے نا، کہا کام کس سے؟ بادشاہ کو کہ مجھے؟ کہا بادشاہ کو۔ کہا اس سے آئے ملنے آئے۔ کہا بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کہتا ہے اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو، جو وقت کا بادشاہ اس کا حکم مانو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دینا ابھی تو میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی پورا نہیں کیا، تیرا حکم تو تیسرے نمبر پہ، میں تو پہلا حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانوں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کو جب بہت کوشش کی بادشاہ نے، انہیں بلالوں پسلالوں دیکھوں گے کیسے ہیں، پیسوں کا لالچ دیا، تحفے بھیجے، آپ نے نہیں لیے۔ آخر کار وہ خود چل کر آیا، خود چل کر جب ان کی خانقاہ میں پہنچا، اور جب وہاں پہ پہنچا اور اس نے سوچا یہاں بھی میں اشرفیاں دوں گا اور پیسے دوں گا، پھر میری بات سنیں گے، تو جب کھانا شروع کیا، اس نے کھانا شروع کرنے سے پہلے اشرفیوں کی چمکتی ہوئی تھیلیاں وہ آپ کی مسلح کے نیچے رکھی، اور رکھنے کے بعد اس نے کہا اب میں جو پیسے رکھوں گا یہ چمک رہی ہیں، دل میں میری محبت پیدا ہوگی۔ تو سوکھی روٹی کھا رہے تھے، اب آپ نے سوکھی روٹی کھاتے اسے کہا کہ کھا، وہ بادشاہ تھا، کہاں سوکھی روٹی کھاتا؟ اس نے سوکھی روٹی کھائی اور اس کے گلے میں پھنس گئی، گلے میں پھنس کے اس نے بڑی مشکل سے پانی شانی پیا اور پی کر وہ اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا ہمارا؟ کہا کہ حضرت وہ گلے میں پھنس گیا، وہ مجھ سے کھایا نہیں گیا۔ کہا کہ اس یاد رکھ اپنا یہ پیسے بھی اٹھا لے، یہ درویشوں کے گلے میں پھنس جاتے ہیں، جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں پھنستا ہے اس طرح تیری دولت بھی ہمارے گلے میں پھنس کے واپس لے جا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ واپس جانے لگا تو آپ خود اٹھے اور اٹھ کر اسے دروازے تک رخصت کیا۔ تو محمود غزنوی کہنے لگا کہ حضرت جب میں پہلے آیا تھا آپ نے مجھے عزت نہیں دی، جس طرح میں آیا اس طرح بیٹھ گیا، اب آپ مجھے دروازے تک چھوڑنے کیوں آئے؟ پیسے بھی واپس کر لیے۔ کہا کہ پیسے پہلے تو خریدنے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا، تو سوچا کہ شاید یہ اشرفیوں سیرے جواہرات سے بک جائے، تو کہا نانا جب تو اب جا رہا تو جان گیا یہ بکنے والا نہیں، یہ اسی پہ بکتا ہے اللہ کے نام پہ بکنے والا ہے۔ درویش ہمیشہ رب کے نام پہ بکنے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہماری قربانیوں کے اندر ہی بہت ساری ریاکاری آ جاتی ہے اور اس کا ثواب ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جتنا اچھا جانور ہوگا اس کی قربانی کرنا۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کسی نے جانور رکھوایا ہے۔ کیا رکھوایا ہے؟ بولے نا، کیا رکھوایا ہے؟ جانور رکھوایا ہے، اور میرے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ کسی کے پاس، وہ کسی کی امانت ہے، یا رسول اللہ وہ جب آئے گا تب اس کے ساتھ بات چیت کر لوں گا،
کیا میں اس جانور کی قربانی اپنے نام سے کر لوں؟ یہ سوال تھا حضور سے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ جانور تمہارا نہیں، تم مالک نصاب بھی نہیں، تمہاری استطاعت بھی نہیں، تمہارے پاس طاقت بھی نہیں، اور تم اس کا جانور اپنے نام پہ قربانی کرو گے، یہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یا رسول اللہ پھر اجر کا کیا ہوگا؟ نہیں کیوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ قیامت تک پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، 50,000 کا موبائل خرید لیتا لیکن قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں استطاعت سب کو ہے، 40,000 کا موبائل لینے کی طاقت ہے لیکن قربانی کرنے کی طاقت نہیں، تو یاد رکھنا کہ پھر وہ موبائل بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہی قربانی کا جانور تمہارے لیے قبر کے باہر کھڑا ہوگا اپنے سینگوں اپنے اس کے ساتھ، اور جس نے جس نیت سے قربانی کی ہوگی تو وہ جانور پہ بیٹھ کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو استطاعت جو رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا، جو نہیں رکھتا تو وہ 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک وہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اپنے خط نہ بنائے، اور جب لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بھی ناخن کاٹے قربانی کرے، لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بھی اپنی داڑھی سیٹ کر لے، وہ اپنے بال سیٹ کر لے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ رب تعالیٰ اس کو لوگوں کے جانور ذبح کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو سے اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اللہ تو اتنا مہربان ہے بھئی، جانوروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو دل کا ارادہ ہے کہ تم کتنی محبت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ اور قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ قربانی کے ایام 3 ہیں، کتنے؟ 10، 11، 12۔ بھائی 13ویں دن قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 13ویں دن کوئی بندہ قربانی کرتا بھی ہے وہ قربانی میں شمار تھوڑی ہوگا، وہ تو عام صدقہ خیرات جو عام دنوں میں آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اصل سب سے زیادہ ثواب قربانی کا پہلے دن کا ہے۔ کب کا؟ پہلے دن کا زیادہ ثواب ہے۔ یہاں پہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کرے 4تھے دن تک اس کے گھر میں ایک بوٹی بھی نہ ہو، ایک بوٹی بھی نہ ہو، وہ سب خیرات کر لے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ ایک اس حدیث کے مبارکہ کا مفہوم ہے۔ جب ابتدائی اسلام تھا، لوگوں کی حالت خستہ تھی اور اسلام کمزور تھا، تو حضور نے فرمایا کہ سارا مال تقسیم کر لو، سارا مال تقسیم کر لو، غریبوں کو دے دو، محتاجوں کو دے دو، سب جن تک دین پہنچے ان تک پہنچے، اور 4تھے دن ایک بوٹی بھی کسی گھر میں نہ رہے۔ 3 دن میں ختم کر دے تاکہ اللہ تمہیں اس کا ڈبل اجر دے۔ جب اسلام ترقی کر گیا، استطاعت ہوگی، آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کے 3 حصے کرو، اور ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غرباء مساکین کے لیے 3 حصے کرو، یہ تقسیم کرو، اور قربانی کے جانور کو گوشت کھاؤ، اسے استعمال کرو، اس کو رکھو۔ اب تم جتنا رکھو اس سے منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اجر اسی میں ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا سال اسے گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں نہ کہیں اسے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو جمع کس لیے کرتے ہو؟ صوفیہ نے منع فرمایا، جمع تمع منع فرمایا، کہ کہا کہ کبھی لالچ نہیں کرنا، کوئی چیز جمع نہیں کرنا، اور یہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے لائٹ 3 ہفتے نہ آئے اور پھر 1 ہفتہ نہ آئے، آپ کا فریج خراب ہو جائے تو پھر وہ کتے کھائیں گے، بلیاں کھائیں گی۔ تو سب سے بڑا اجر کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنا رکھیں جتنی آپ کے گھر کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد تقسیم کر لیں، جتنا گوشت پہنچے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ 3 دن کی سے زیادہ وہ ابتدائی آیت، اور پھر اس کی استطاعت میں لوگ کہتے ہیں، اس کی اصطلاح کے اندر اور اس میں سے استدراج کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 4تھے دن بھی قربانی کرو۔ بھائی قربانی کا حکم ہی نہیں ہے کہیں پہ، کہا 3 دن ایام نہر کے ہوتے ہیں قربانی کرنے کے، 4تھا دن قربانی نہیں ہے، 4تھا دن ختم، 4تھے دن ختم بس۔ اور کہا کہ حضور نے فرمایا 4تھے دن تک ایک بوٹی بھی نہ رہے، مطلب ہے کہ جب بندہ 4-5 من کا جانور ذبح کرے گا تو 3 دن لگا کے تقسیم کرے گا، اور 4تھے دن تک اپنے پاس جمع نہ کرے۔ تو یاد رکھنا، جو حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں پہنچی ہیں، اور مسلسل کثیر صحابہ کرام رضوان سے جو حدیثیں پہنچی ہیں، وہ حدیثیں 3 دن قربانی کی۔ کتنے؟ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یہ قربانی خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہم 4تھے دن کریں گے۔ بھئی اجر کون سے دن کے قربانی کرنے کا ہے؟ پہلے دن کا۔ دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن اس کے کم ثواب، 4تھے دن تو قربانی نہیں ہوگی، ختم بات۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، کوئی ضد ہو کہ نہیں 4تھے دن قربانی کرو، اسے کہہ دو کہ یار تو اللہ سے دشمنی نہیں لے، ہمارا دماغ خراب نہ کر۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کا جو فرمان ہے، جو حضور کا فرمان ہے، جو قرآن کا نص ہے، حضور کا فرمان، آپ فرمایا قربانی 3 دن ہے۔ کتنے دن؟
چوتھے دن بھائی نہیں ہوتی، کون کہہ رہا؟ اور پھر اس سے بھی یاد رکھنا، بکری بھیڑ دمبئی کے اندر ایک حصہ ہوگا، آپ بولیں نہیں ہم 7 حصے کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ اس طرح گائیں، بھینس، اونٹ، یہی قربانی کے جانور ہیں۔ بھینس، اس کے اندر 7 حصے ہیں، کتنے؟ چاہے ایک بیل ہاتھی کے برابر ہو، آپ بولیں گے اس کا حجم بہت زیادہ، ہم 9 کر لیں، آپ بولیں نہیں اس کا حجم چاہے دنیا کے برابر ہو، حصے کتنے ہوں گے؟ بڑے جانور میں چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ کیا نام ہے بچڑا ہو، اور اس کے اندر حصے کتنے ہوں گے؟ چاہے وہ کانگڑی ہو، چاہے وہ باری ہو، 7 ہی ہو سکتے ہیں۔ کوئی 8واں کرے گا تو حصہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ پوری گائے کر سکتا ہے، 2 بندے مل کے کریں کر سکتا ہے، 3 بندے کریں تو کر سکتا ہے، 4 بندے کریں کر سکتا ہے، 5 بندے کریں کر سکتا ہے، 6 بندے کریں ہو سکتا ہے، 7 بندے کریں ہو سکتا ہے، 8واں کرے گا تو پھر 7 بھی جائیں گے۔ تو اس لیے قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں 8واں 9واں حصہ ڈالا نا تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ آپ سمجھا رہی بات کی؟ تو یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ قربانی کے جانور کے اندر چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہوتا ہے اور بڑے جانور میں کتنا ہوتا ہے؟ 8واں نہیں ہوتا، 9واں نہیں ہوتا۔ کہیں کہ اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر 9 حصے ہوتے ہیں، تو کہیں حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ وہ میں نے آپ کو کہا کہ بھلے اس کا سر آسمان کو ٹکر رہا ہو اور پاؤں زمین پر ہوں اور اس کا پیٹ مشرق مغرب تک پھیلا ہو، تب بھی حصہ کتنے ہوں گے؟ 7 ہی ہوں گے۔ کتنا بڑا جانور ہو بھائی، بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی، جو حضور فرما دے اسی پہ عمل ہوگا۔ یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ اس کا حجم زیادہ تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے، نانا۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، چاہے وہ بیل ہو چاہے وہ اونٹ ہو۔ تو انشاءاللہ بقایا مسائل انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے متعلق انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو بات کریں گے۔ قربانی کی شرائط کا ذکر فرما دیا کہ قربانی 4 جس کے اندر چیزیں ہوں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی، کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور مالک نصاب ہونا۔ یہ 4 شرطیں جس کے اندر ہوں تو وہ قربانی کرے گا، اور یہ 4 شرطیں ہوں اور قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا میرا تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معلوم دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔